الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنے اپنے کاموں سے اور اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں دین کی نسبت پر حضرات علماء کرام سے اصلاح کے تعلق سے بننے سنورنے کے سلسلے کی بڑی قیمتی اور مفید باتوں کے سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جب آپ کے اس طرف آ رہا تھا تو تقریباً آج سے 30 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، 30-35 سال پہلے میں اپنی نوعمری میں اپنے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ آنا یاد پڑ رہا. میں یہاں اس سے سب سے پہلے میری حاضری حضرت دعوت برکاتہ کے ساتھ میں ہوئی تھی اور اس وقت عجیب اتفاق 2 باتیں ہوئی. حضرت آئے، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا آدمی یہاں آیا، علاقے کے علماء بھی اس وقت آ گئے تھے. خاص طور سے میری یادداشت میں حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دعوت برکاتہ بھی تشریف فرماتے اور بھی حضرات یہاں پر آئے. ایک بات مزے کی جو پیش آئی ہے اس کو سنانے کا جی میرا یوں چاہ رہا کہ اس بار بھی سفر کے لیے راستہ بدلنا پڑا. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہاں آنے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ بنا ہوا نہیں تھا، کچا راستہ تھا اور حضرت والا کے پاس انویسٹر گاڑی تھی تو میں خادم کی حیثیت سے تھا اور ہمارے مربی میرے استاد عارف اللہ حضرت قاری عبدالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تھے. ظاہر ہے ہماری کم عمری تھی، یہاں بالو تھی، گاڑی پھنس گئی، گرام سے چلی اور تھوڑی دور آگے گاڑی پھنس گئی. اب دھکا کون لگائے؟ اب میں کا عمر اس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم اتر کے دھکا لگانے لگے. کبھی تجربہ تھا ہی نہیں دھکا لگانے کا. تو پیچھے بائیں طرف پہیے کے پاس کھڑے ہو کے ہم نے دھکا لگایا تو ڈرائیور نے اس کو اسٹارٹ کر دیا. وہ کرتے ہی پہیا گھوما تو ساری گرد پاؤڈر جو ہے وہ سارا ہمارے منہ پر اور کپڑے پر آ گیا. وہ ہماری نوعمری کا واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ راستہ بہت خراب تھا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا، آج تو خیر میں نے راستے میں بھی سوچا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے. ہمارے بڑوں نے جو بڑی قربانیاں اور بڑے مجاہدات کیے ہیں، اب تو اللہ پاک نے آرام دہ گاڑی دے دی ہے، آنا جانا لگا رہتا. یہاں میں کبھی پیدل بھی آیا ہوں، گلگرام سے یہاں تک پروگرام، سواری کا کوئی انتظام نہیں. ہمارے دوست مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے مولانا محمد احمد صاحب
جو صدر مدرس تھے یہاں پر، تو ان کے ساتھ پیدل بھی میرا 2-3 بار آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ لوگ میرے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے نہ ہم اس کو پہچانتے نہ وہ ہم کو پہچانتی ہے، لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی کہیے، خوش نصیبی کہیے کہ بستی والوں کا بزرگوں سے تعلق چلا آ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بزرگوں سے تعلق جو ہے اللہ پاک کسی کو اپنی توفیق سے عطا فرماتے ہیں، سب کو نہیں ملتا ہے، اللہ دیتا ہے کسی نہ کسی کو، کوئی بہانہ بن جاتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگوں کا تعلق یہ ایک ایسی نعمت ہے اور اللہ کا ایسا فضل ہے۔ جو میں تذکرہ کیوں کر رہا، ابھی وہاں مولانا شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تذکرہ بزرگوں کا شروع ہوا، بلگرام کا شروع ہوا، تو میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ دیکھو یہ پورا علاقہ ہردوئی سے لے کر کے گنج مراد آباد تک، بلکہ ہمارے گوپا مئو سے لے کے گنج مراد آباد تک، اس میں سندیلا بھی داخل ہے، یعنی یہ پورا خطہ جتنا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا زرخیز ہے اور ایسے ایسے اکابر اولیاء اللہ علماء پیدا ہوئے۔ ہم پر اگر یقین کرو تو ہم عرض کر دیں، اس زمین پر اللہ پاک نے ایسے علماء کو پیدا فرمایا ہے کہ اپنے زمانے میں، ہندوستان کی بات میں نہیں کر رہا، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہاں وہ شخصیت پیدا ہوئی ہے اپنے وقت میں عالم اسلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اللہ پاک نے ان سے دین کی اور علم کی اور سلوک کی اتنی بڑی خدمت لی ہے کہ آج بھی ہردوئی والوں کا سر فخر کے ساتھ میں اونچا ہے کہ ان کی بدولت دنیا کے علماء کرام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ذہن میں مجھے یاد آئی، حالانکہ مجمع نہ یہ ہے نہ یہ موضوع ہے، لیکن یاد آ گیا بزرگوں، یہ آپ بتائیے اور بھی تو علاقے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان علاقوں میں کوئی نہیں کسی کو پیدا کیا، اور ان علاقوں میں اللہ پاک نے اتنے پیدا کر دیے، اتنے پیدا کر دیے، معاف کیجیے کہ ہم ناقدری پہ آ گئے، ہم ناقدری پر آ گئے۔ اگر ہم صحیح طور پر مولانا کی بات میں نقل کرو، جتنے اکابر ہیں بزرگان دین، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، اور مشہور جتنے، وہ سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہماری بے راہ نبی ایسی ہو گئی کہ اب وہ دوسرے کے کھاتے میں چلے گئے۔ لیکن بات جو میں عرض کر رہا تھا، اللہ والوں سے تعلق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک بات بیان کی ہے، اور وہ سب کے کام کی اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دنیا میں زندگی صحیح گزارنے کے لیے فرمایا، دیکھو جب تم نماز میں ہمارے سامنے کھڑے ہو، آپ کو پتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، حقیقت یہ ہے اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، فرمانے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی الحمد شریف کی، الحمدللہ رب العالمین، بظاہر کوئی وہاں ہے نہیں، بس ہم پڑھ رہے، امام صاحب پڑھ رہے، اللہ پاک جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، تو بھیا اللہ سے بات چیت ہوتی۔ اس بات چیت میں اللہ نے معلوم ہے کیا کہا، فرمایا دیکھو
جب تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ. اس کو غور سے سنیے گا, یہ کام کی بات عرض کر رہا ہوں اس وقت. اللہ پاک فرما رہے جب تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ, مجھ سے بات چیت کرو, تو صرف ایک بات کا سوال کرو, ایک بات کی درخواست کرو, اور اسی کی رٹ پوری زندگی لگاتے ہو. کیا فرمایا؟ ہم سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم. ارے پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, اللہ پاک سے درخواست کر رہے ہیں, اللہ ہم کو سیدھا راستہ آپ بتا دیجئے. سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, اللہ نے جن کو فضل سے, کرم سے, اپنی نعمتوں سے نوازا, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. وہ 4 لوگ ہیں, وہ 4 لوگ ہیں. سب سے پہلے انبیاء, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء کرام. دوسرے صدیقین, تیسرے شہداء, چوتھے صالحین. یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. نبوت تو کسی کو ملنی نہیں, ختم قصہ ہو گیا, وہ دروازہ بند ہے. لیکن 3 صدیق, شہداء, صالحین, یہ قیامت تک رہیں گے. اولیاء اللہ یا مقام صدیقیت پر ہے وہ, یا مقام شہادت پر ہے وہ, یا صالحیت کے مقام پر ہے. اولیاء کرام کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اب سنو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. بزرگوں کا تعلق اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ اللہ پاک فرماتے کہ جب تم مجھ سے مانگو تو صالحین, صدیقین اور شہداء کا تعلق اور ان سے ربط کی درخواست کرو کہ اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا دیجیے. اب آپ بتائیے, بزرگوں کا تعلق یہ نعمت اللہ کی ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ صالحین ہو, چاہے وہ صدیقین ہو, چاہے وہ شہداء ہو, اگر وہ اللہ کا ولی ہے, ان سے تعلق اگر کسی کا ہے تو یہ تعلق دنیا کے اندر بھی سیدھے راستے پر چلائے گا, اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہمارے لیے. اس لیے میں نے کہا اللہ والوں کا تعلق بڑی نعمت ہے. ایک بات یہ یاد آ رہا, پھر جو بات عرض کرنا ہے مجھے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا بہت مختصر طور پر. اس کو حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی, میں حضرت تھانوی کا تذکرہ اس لیے ہرگز نہیں کر رہا ہوں کہ وہ میرے سلسلے میں ہیں, وہ میرے دادا پیر ہیں, میں اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اہل حق جتنے علماء, جتنے اکابر, جتنے بزرگان دین, اور آگے بڑھ کر جتنے محدثین اور فقہاء علماء دیوبند میں ہیں, حضرت ان کے علوم کے ترجمان ہیں. حضرت تھانوی نے ایک بات فرمائی ہے, فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں, ایک بات ذہن میں رکھنا, ڈپلیکیٹ اللہ والے نہیں مراد ہیں, بالکل اصلی اور خالص اور صحیح ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اصلی اللہ والوں سے اگر کسی کا تعلق ہوگا, فرمایا ادنا درجے کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ پاک کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میرے دوستوں سے جن لوگوں کا تعلق ہے اس کا خاتمہ برا ہو جائے, اللہ اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ارے ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لیجئے, ہمارا خاتمہ اچھا کر دیجئے. اس کا طریقہ بزرگوں کا تعلق. ایک واقعہ ہم عرض کرتے چلیں. ایک بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے, بہت بڑے مشہور مفسر ہے, اور تفسیر کبیر کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. دیکھو قبرستان مت بنانا, ہم پوچھیں تو سرور ہلا دینا تاکہ ہم سمجھیں تمہاری بات سمجھ رہے ہو. ہاں نہیں تم قبرستان بنا تو فائدہ کیا ہوا, سب لوگ وہی مردوں کے پاس تقریر کرنا تو بیکار بالکل ہو جائے گا.
یہ اس لیے کہا اسی ہردوئی میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ایک بار ہردوئی تشریف لائے. اتنا بڑا آدمی اور مجمع تھوڑا، تو فرمایا بیٹھتے ہی کرسی پر کہ قبرستان میں لا کے نکال دیا. تھوڑے لوگ، اتنا بڑا آدمی جو ہزاروں کی تقریر کرنے والا، مجمع بڑا تھوڑا، اور وہ بھی ہم اور آپ جیسے سمم بکم چپ پہ بیٹھے ہوئے. شاہ صاحب نے فرمایا تمہیں قبرستان میں بٹھا دیا ہم کو لا کر کے. اس لیے بھائی تھوڑا جاگ کر کے سنو، بہت کام کی بات عرض کر رہا تھا میں. وہ کیا؟ وہ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق ہے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ حضرت کے یہاں گئے، رہے، بس کسی بات سے یہ چلے آئے. لمبا واقعہ سنتے تفصیل ہو جائے گی، بات چل رہ جائے گی، مجھے عرض کرنا تھا. چلے آئے، آخری وقت آ گیا. آخری وقت جب آیا تو ابلیس آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے. یہ ہم جیسے جمعہ جن کو 8 دن نماز پڑھتے ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب شیطان کے چنگل سے ہم نکل گئے. اللہ کے گھر میں علماء کی موجودگی بتا رہے ہیں، اگر ایک سانس بھی باقی ہے تو کوئی اطمینان نہیں ہے کہ کب اپنے جال میں پھنسا کر کے ایمان پر حملہ کر دے والے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ایمان دیا ہے خاتمہ بھی ایمان پر آپ فرما دے، برے خاتمے سے عبادت فرما دے. آگے آخر وقت ظاہر ہے کہ حضرت بہت بڑے عالم تھے، فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے، قرآن کی خدمت بھی کی ہے. تو ان کا امام راضی ایک بات بتاؤ. کہا یہ بتاؤ اللہ کو تم ایک مانتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کو تو ایک مانتے ہی ہم. کہا اچھا تو یہ بتاؤ اللہ کو ایک ماننے کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کیا بنیادیں ہیں کہ جس کی بنا پر تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ علماء بیٹھے ہوئے، ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء سے میں نے کہا سامنے اس بات کو کہ کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت پر اتنی دلیلیں پیش نہیں کر سکتا جو امام راضی نے پیش کر دی. تو آخری وقت عقیدے کا مسئلہ آ گیا. امام صاحب کو جوش، فرمایا میرے پاس 100 دلیلیں ہیں اللہ کو ایک ماننے کی. ابھی اس نے بھی آستین تاریخ کہا کہ اچھا ملا ہے شکار، چلو مناظرہ ہو ہمارا ان کا. اور وہاں آخری وقت آ رہا ان کا، پوچھا اچھا پیش کرو. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی. 1 2 3 وہ توڑتا چلا گیا سب. اس دلیل ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اس کو سمجھائیں اپنے الفاظ میں. مثال کے طور پر ہماری جیب میں مان لیجیے 1000 روپے رکھے ہوں 100 کے، تو ہمیں اطمینان ہے کہ ارے بھائی ہردوئی جائیں گے، ہمارے خرچے کے لیے، آنے جانے کے لیے، کھانے پینے کا سب انتظام ہمارے پاس ہے. بہت اچھا. اب جناب جب ہردوئی پہنچے، لگی بھوک ہے، ہم مطمئن ہیں 1000 نوٹ پڑے ہوئے 1000 روپے کے. اب جب وہاں نکالا ہوٹل پہ اور دکاندار کو دیا، کہا تو نقلی ہے، چلو گیا 1. اب رہ گئے 9. دوسرا دیا، کہا یہ بھی جعلی ہے. یہ معلوم ہوا کہ 900 چلے گئے اس کے پاس. اب آپ بتائیے ہماری حالت کیا ہوگی اس وقت؟ تو بھوک لگی ہوئی، اور دوسرے ساتھ میں جو کچھ نقلی سارا مال نکل گیا. اب سارا سہارا اسی 100 روپے کے نوٹ پر ہے. اگر وہ بھی نقلی نکل گیا تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. 100 دلیلیں پیش کرنے، 99 دلیلیں توڑ دی ہے، ایک باقی نہیں دی. اب ظاہر ہے آخری وقت اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا فوراً. اللہ پاک نے ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبرا وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، پانی میں لوٹے میں پانی، وضو کرنے بیٹھے، فوراً دل میں فوراً ڈالا ارے تم وضو بعد میں کرو، امام راضی کی خبر لو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نجم الدین کبرا اللہ کے مقبول بندے تھے.
اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جو خادم قرآن ہے اور یہ آخری وقت ہو رہا، اس سے جن کا تعلق ہے، لہذا اس کا ایمان خطرے کے اندر نہ پڑنے پائے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے شیخ پر جب منکشف کیا تو لوٹے کا پانی پھینک کر فرمایا، امام راضی یہ مناظرے کا وقت ہے، ارے تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، کہہ دو بغیر دلیل کہ اللہ تو ایک مانا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی دلیل ہی نہیں پیش کرنا تو مناظرہ ختم ہو گیا، اور حضرت کا ایمان سلامت پہ آیا اور فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ نعمت کس بنیاد پر ملی؟ بزرگوں کے تعلق کی بنیاد پر ملی۔ اب آگے کی بات سنو، بزرگوں سے تعلق کی توفیق کب ملتی ہے؟ بزرگوں سے جڑنے کی، ان کے پاس جانے کی، ان کے قریب ہونے کی، نیکیوں کے کرنے کی، طاعت کے کرنے کی، عبادت کے کرنے کی توفیق کب ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد حلال کھانا، حلال پینا، رزق حلال، یہ بنیاد بنا کرتی ہے انسان کے بننے سمجھنے کی۔ اگر ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری کمائی، ہماری یاد اگر حرام کی ہے، خوب کان کھول کر کے سن لو، اللہ پاک اس کو نیکیوں کی توفیق عطا نہیں فرماتے، اللہ پاک اس کو ولایت بھی عطا نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ولایت اور بزرگی کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا، جو آدمی، ہم لوگ جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، اس کا خون تیار ہوتا ہے۔ خون اگر ہمارا کھانا حلال کا ہے تو جو خون تیار ہوگا وہ اعلیٰ قسم کا عمدہ پاک صاف ہوگا، اور جب خون پاک و صاف ہوگا اور دل پر جائے گا تو دل میں جذبات اچھے ہوں گے، نیکیوں کے ہوں گے، خیر کے ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کھانا، ہمارا دسترخوان پر آنے والا جو رزق، ہماری یاد اگر حرام کی ہے، ناجائز ہے، تو وہ کھانا جو حرام کا ہے وہ جب پیٹ میں جائے گا تو گندا خون تیار ہوگا، ناپاک خون پیدا ہوگا، اور گندا اور ناپاک خون جب پیدا ہوگا تو جذبات اور خیالات اور امنگیں گناہوں کی طرف چلیں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری کمائی، ہماری یاد، ہمارا کھانا، ہمارے بچوں کا کھانا حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، آج کل ہم لوگوں کے ہاں گھروں میں ٹنکیاں ہوتی ہے پانی کی۔ آپ بتائیے، ٹنکی میں اگر پانی گندا ہے، سڑا ہوا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اس ٹنکی سے پانی کی جو سپلائی ہوگی پورے گھر میں، یا واٹر ورکس کی جو ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں گندا اگر پانی ہے تو پوری آبادی کے اندر جو سپلائی ہوگا پانی کیا صاف ستھرا جائے گا؟ ظاہر تو گندا آئے گا اس کے اندر۔ لیکن اگر ٹنکی میں پانی صاف ستھرا ہے، اچھا عمدہ میٹھا پانی ہے، تو پائپ کے ذریعے سے جو پانی ملے گا پینے والوں کو وہ صاف ستھرا عمدہ پانی ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم میں اللہ پاک نے ایک حوض بنایا ہے، یعنی معدہ۔ فرمایا اس حوض میں اگر حلال کھانا، پاک کھانا، طیب کھانا، غذائیں اچھی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو خون پیدا ہوگا وہ خون عمدہ اور پاکیزہ خون آئے گا۔ جب عمدہ اور پاکیزہ خون آئے گا، جس طریقے سے صاف ستھرا پانی آدمی پیتا ہے اس کو صحت ہوتی ہے، گندا پانی پیتا ہے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے حلال اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ذہن اچھا، عمدہ، پاکیزہ اور نیکیوں کی طرف چلنے والا بنے گا۔
اور اگر پانی گندا پانی غذا حرام کی ہے، غذا ناجائز کی ہے، سود کی ہے، رشوت کی ہے، ظلم سے پیدا کیا، جھوٹ سے اس کو پیدا کیا ہے، دھوکہ دے کے پیدا کیا ہے، وہ سب حرام غذاؤں کے اندر آ رہا، اس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ظاہر ہے بیماریاں روحانی اور دینی پیدا ہو جائیں گے ہمارے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، فرمایا کہ اے رسولو تمہاری ذمہ داریوں میں ہے کہ تم پاک اور حلال کھاؤ۔ آپ بتائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے۔ عصمت کا مطلب اللہ کی نافرمانی، گناہ، معصیت اس سے نہیں ہو پاوے گی، اللہ نے اس کا خمیر ایسا تیار کیا ہے۔ جب نبی معصوم ہے تو حرام کھانا گناہ ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تدا حرام سے بچے گا وہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے پوری دنیا انسانیت کو بتایا کہ دیکھو، جب یہ رسول اور نبی معصوم ہونے کے باوجود ہم ان کو پابند کر رہے ہیں حلال کھانے کا، تو تم تو ان کی امت ہو، تم کو اور زیادہ حلال اور پاک کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اپنی عصمت کی بنیاد پر حرام کے قریب نہیں جائے گا، تو ہم تو غیر معصوم ہیں، ہمارے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے، ایک نفس لگا ہے، ایک شیطان لگا ہے، جو ہم کو ہرا ہرا باغ دکھا کر کے، حرام چیزوں کو ہرا بھرا دکھا کر کے اور اس کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید نے انبیاء کرام کے ساتھ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے کھانے کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا، کھانے کے ساتھ عمل کا تذکرہ کر کے اس بات کو بتایا جا رہا کہ عمل صالح کی توفیق انہی لوگوں کو ملے گی جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں، جو طیب غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، انہی کو اللہ پاک دینداری، نیکی، صلاح کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جو حرام، ناجائز، بلکہ معاف کیجئے ہم تو یہ کہیں آج ہمارا حال اس معاملے میں بڑا عجیب ہو رہا ہے، بڑا عجیب ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہم کو اس کی فکر ہے کہ آئے کہیں سے آئے اور ہمیں شام کو گننا ہے، کہاں سے آ رہا، کس راستے سے آیا، کیسے آیا، کچھ نہیں، بس جیب بھرنا، تجوری بھرنا اور شام کو بیٹھ کے گننا۔ نہیں، دیکھو تھوڑا غور کرو، سوچو، انسان میں اور جانور میں فرق ہے۔ دیکھیے، جانور کو اگر بھوک لگتی ہے تو وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ ہر ایک چیز جو ہے ہمارے مالک کی ہے یا نہیں، وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میرے لیے کھانا جائز ہے کہ نہیں، اس کو بھوک لگی اس نے منہ ڈال دیا۔ اگر ایک مسلمان کا بھی یہی انداز ہو جائے کہ ہمیں دسترخوان آباد کرنا ہے، چاہے اس دسترخوان پر جو چنا گیا ہے کھانا حلال کا ہو، حرام کا ہو، ناجائز ہو، کیسا بھی ہو، آپ بتاؤ یہ جانور پنا ہے یا انسانیت کی بات ہے؟ یہ تو جانور والی بات ہو گئی۔ آج مسلم معاشرے میں سب سے بڑی کمی جو پیدا ہوئی ہے اور اس کمی کے پیدا کرنے کی مستقل سازش کی جا رہی ہے اور ہم اس کے اندر مبتلا ہے کہ کاروبار کی دنیا میں، تجارت کی دنیا میں ایسی اسکیمیں آ گئی ہیں جو اچھی نظر آتی ہے لیکن شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتا، وہ تو چاہتا ہے کہ دکان چلے، کاروبار چلے، ہماری کمائی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کے دسترخوان پر
جب کھانا آتا ہو گیا، آپ کے دسترخوان پر جب کھانا آتا تو آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، آپ کھاتے نہیں تھے جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کھانا کیا ہے، کہاں سے آیا، کون لے کر کے آیا۔ جب اطمینان ہو جاتا تھا تب اس کو کھایا کرتا۔ ہم امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہم ہماری اولادیں، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے تعلق والے لوگ جو کچھ بھی کھائیں وہ حلال کھائیں، پاکیزہ کھائیں، طیب کھائیں۔ حلال کھانے کا اور حلال کمانے کا اہتمام جو لوگ بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نورانیت بھی دیتا ہے، روحانیت بھی دیتا ہے، برکتیں بھی دیتا ہے، عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں دینداری پیدا کرتا ہے۔ ابھی مولانا نے ایک واقعہ سنایا، جی چار ہم دہرائیں آپ کے سامنے۔ ہمارے بڑوں نے کتنا اعتماد کیا، اللہ پاک اس کی کچھ فکریں ہم کو بھی نصیب فرما دے۔ آج بینک سے لون لے لینا، بیاج کے اوپر پیسہ کا لے لینا، کاروبار کے اندر سودی قرض کا لینا مسلمانوں میں بالکل عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، سودی قرضوں کا لینا، بیاج پر پیسوں کا لانا، بینک کا لون لے لینا۔ ہمارے اپنے تجربے کی بات یہ ہے، اب تک ہم نے کسی کو پھلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس میں۔ اکثریت ہم نے ان لوگوں کی دیکھی، اور میں چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے علم میں ہے بعض کروڑ پتی تھے، لیکن یہ کہ جب تھوڑا اور کھانے پینے کو فراوانی ہو جائے بینک کا قرضہ لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا ان کے گھر میں فاتح کی نوبت آ چکی ہے۔ ہم کو آج تک کوئی آدمی ایسا نظر نہیں پڑا ہے جو بینک کا سود و بیاج یا کسی اور سے بیاجی کاروبار کرنے کے بعد۔ اب تو مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، نہ ملازمت کر رہا، نہ کھیتی ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی دکان ہے، بلکہ بینک میں پیسہ جمع کر دیا ہے فکس کر کے، اور اس پیسے کی جو رقم آ رہی ہے وہی ان کا ذریعہ معاش ہو رہا ہے، وہی وہ کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ خوب مسجد میں بیٹھ کر میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، جس قوم میں یہ منحوس چیز آ جائے گی اس قوم کے اللہ پاک دینداری کو اٹھا لے گا۔ اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق عطا ہی نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے کسی کی جائیداد دبا لی، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا قرضہ مار لیا، اور موسم میں گنے توڑ توڑ کر کے چوس رہے دوسرے کا ہم، یا آم توڑ توڑ کر کے ہم کھا رہے ہیں، یا اور چیزوں کو بھی کھا رہے ہیں۔ یہ سب حرام ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں جب پیٹ کے اندر آئیں گی تو نیکیاں کیسے ہوں گی ہمارے اندر۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز ہمیں آپ کو اپنے کھانے کمانے اور کے سلسلے میں احتیاط اور اہتمام کرنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اس واقعے کو سنا کر کے ہم کو جتنی دیر سنانا تھا وہ میں نے بات پوری کر دی ہے، ویسے تو بات بہت لمبی تھی، بس اتنی سنا کے بات ختم کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام ایک مرتبہ دودھ لے کے آیا، اونٹ کا دودھ لے کے آیا ہے۔ حضرت فاتح سے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے لا کے دیا اور حضرت نے اس کو پی لیا۔ اب ان کا ذہن بھی نہیں گیا کیونکہ غلام ہے، حضرت صدیق اکبر کو جانتا ہے ان کے مزاج سے، ان کی عادتوں سے، اس لیے اطمینان سے پی لیا اس کو۔ پینے کے بعد حضرت نے پوچھا یہ دودھ لائے کہاں سے تھے؟ اب یہ معلوم ہوا جناب والا وہ دودھ جو ہے وہ غلط طریقے پہ لایا، اس کی تفصیل نہیں سنا، قانون سمجھانا پڑے گا میں سے۔ یہ دودھ غلط طریقے پر لے کے آیا، بس حضرت نے اسی وقت اپنے حلق میں انگلی داخل کی اور قے فرما دی پوری کی پوری۔
یہ ہے ایمان والوں کی بات، یہ ہے نیکی اور دینداری کی بات۔ آج مسلمانوں کا حال، ہم بھی آدمی جو رہتے ہیں باقاعدہ ڈائری بنا رکھی ہے کہ فلاں تاریخ کو دعوت کہاں، فلاں تاریخ کی دعوت کہاں، یعنی کارڈ کہاں سے آیا، باقاعدہ نوٹ ہے، اور جاتے ہیں جناب والا دعوت میں ای قدر آ قدر گھر میں سب کو لے کر کے، اس لیے کہ بات کرتے جو دعوت ہوتی تھی ساری گھر والوں کی، اگر گھر والوں کو نہ پوچھا کہتے بڑا کنجوس آدمی، ہمیں خالی پوچھ لیا ہم جائیں گے نہیں، سب کو لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور پتا ہے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے، معلوم ہے کہ اس کی آمدنی ناجائز ہے، اور اسی رقم سے کھلا رہا، جائیں گے ماشاءاللہ بڑا عمدہ پکایا، باورچی پتہ نہیں لکھنؤ سے آیا تھا کہاں سے آیا، اور ڈکار ایسی آئے گی سوال یہاں تک بھرا ہوا۔ اب آپ بتائیے اگر اس طریقے کا کھانا ہم کھائیں گے، حرام ایک وقت کا کھا لینا 40 دن تک اس کی نحوست باقی رہتی ہے، اور حدیث میں تو فرمایا گیا کہ حرام کمائی کا جو کپڑا جسم پر پڑا ہوا ہے، چاہے چیتھڑا بھی اس کا پڑا ہوا ہے، جب تک وہ رہے گا اس کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور جسم کا جو گوشت حرام مال سے بڑھا ہے، پرورش پا رہا ہے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، ایسی کی عبادت قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں ہے، یہ سارا ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کی فکر کریں کہ ہمارا کھانا پاک ہو، حلال ہو، طیب ہو، ہم ناجائز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس آخری بات مزے کی سن لو، ہماری اس بات کو سن کر کے کسی کی بھی آمدنی اگر حرام کی ہے تو آپ فوراً نہ چھوڑیے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، اس کے بعد یہ قدم اٹھائیے گا، کیونکہ اگر مفتی صاحب کے بغیر پوچھے اور جذبات میں آپ نے وہ ذریعہ بند کر دیا، معلوم ہوا گھر میں فاتح ہونے لگے، اب آپ ہمیں کوسو گے کہ اچھا سنا نکلا گیا، سارے لوگ خواتین بن رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے صاف ستھرا بات کر دی ہے کہ اگر کسی کی آمدنی، کسی کا ذریعہ، کسی کا معاش، اس میں حرام اور ناجائز کی کوئی شکل آ رہی ہے، مفتی سے، علماء سے پوچھ کر کے اس کی اصلاح کا راستہ ہموار کیجیے آپ، اور اس طریقے پر چلیے تاکہ کسی آزمائش میں بھی نہ پڑے، اور حلال کا دروازہ اللہ ہمارے لیے کھول دے گا اس میں۔ اور اسی کے ساتھ آخری بات یہ ہے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا خاص طور پر سارے لوگ ارادے کر لو کہ گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں رہے، گھروں میں تلاوت قرآن ہوگی اور دعا ہوگی، کم سے کم درجے کی بات، دعا اپنے لیے بھی مانگو، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے دعا مانگیے، اپنی ساری ضروریات کے لیے مانگیے۔ اور ایک بات ذہن میں